الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. فلا تطع المکذبین، اے نبی جی آپ انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والوں کی بات مت مانیے. ان کی تو یہ چاہت ہے کہ آپ نرمی اختیار کرو تو یہ لوگ بھی نرمی برتیں گے. سورہ قلم چل رہی ہے، یہ اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہے. اس سے پہلے یہ بات آئی کہ مکہ کے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، تو اس کا جواب دیا کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں، اور تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کون دیوانہ کون مجنون ہے، کون راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، آخرت کی جو زندگی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو انکار کرنے والوں کی بات مت مانو. اس لیے کہ جب یہ اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے ان کا جب کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کی بات میں کوئی بھلا نہیں ہے. اصل میں یہ آیت کیوں اتری تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور دعوت کا کام بڑھتا گیا، دن بدن لوگ آتے گئے، تو اب تک تو انہوں نے دھمکیوں سے کام لیا، کسی کو مارا، کسی سے کیا، کسی کو کیا. لیکن دھمکیوں کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں چھوڑا، صحابہ نے اپنا کام نہیں چھوڑا. تو انہوں نے پینترا بدلا، لالچ کا طریقہ اختیار کیا. بار بار بات آتی ہے، دو ہی طریقے ہیں، یا تو دھمکی ملتی ہے یا پھر لالچ ہوتی ہے. تو یہ لالچ دینے آئے. کیا لالچ دینے آئے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پوری جماعت آئی اور کہا کہ آپ کو کوئی حسین لڑکی چاہیے، ہم لائن لگا دیں گے، لیکن آپ یہ جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کی عبادت سے منع کرتے ہیں، یہ چھوڑ دو. آپ کو عورت کی ضرورت ہے، بے شمار عورتیں دے دیں گے. اچھے اچھے لباس، اچھے اچھے کھانوں کی ضرورت ہے، اس کے بھی انبار لگا دیں گے. دولت چاہیے، پیسوں کا ڈگلا وار دیں گے. عہدہ، منصب، سرداری چاہیے تو ہم سب تمہارے بھائی جیسے ہیں، ہم آپ کو سردار بنا دیں گے.
یہ سب باتیں انہوں نے کہی، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن نبی کو ایک ہی کام کرنے کا تھا، کیا؟ کہ آپ ہمارے معبود کو برا بھلا مت کرو، بس اتنی درخواست تھی ان کی۔ اور آپشن کتنے تھے؟ جو چاہیے وہ ملے گا۔ تو ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی سودا کرنے والے تھے نہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل بہت تھے، اخلاق بہت اونچے تھے، تو اس لیے اللہ نے کہا کہ کہیں تم یہ سوچو کہ چلو ابھی ان کی اتنی بات قبول کر لیتے پھر دھیرے دھیرے ان کو قریب کرو گے، نہ، فلا تطع المکذبین، آپ ان کی بات نہیں مان سکتے، بالکل اجازت نہیں۔ سوچو، بعض روایت میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن ہم آپ کے اللہ کو مانتے، ان کی پرستش کرتے، اور کچھ دن ہم اپنے معبودوں کو مانیں گے، آپ بھی ایسا کرو کہ آپ کچھ دن ہفتے میں 3 دن ہمارے معبود کو مانو، 3 دن اپنے معبود کو مانو۔ اس پر یہ آیت اتاری، ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ، فلا تطع المکذبین، بالکل یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک تو ہے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اس میں تو اسلام پہلے نمبر پر ہے، گرچہ ہم مسلمان ان اخلاق کو عمل کرتے نہیں اس لیے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، ورنہ اسلام اخلاق میں پہلے نمبر پر ہے، کیریکٹر میں، نیتکتا میں پہلا نمبر ہے۔ تو ہماری تو غیر مسلم بھی ہمارے رشتہ دار صلہ رحمی کرنے کو کہا ہے، بلکہ رشتہ دار نہ ہو تو ابھی ہمیں تو یہ بھی اجازت نہیں کہ کسی کا مذہب پوچھ کے دو، ہاں زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دیں گے، باقی دوسرے نفلی صدقے تو کسی کو بھی دے سکتے، ہم کسی کے وہاں کام کر سکتے، وہ ہمارے وہاں کام کر سکتے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی انسان کا جو انسان کے اعتبار سے جو حقوق ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ رواداری اختیار کرو، بھائی چارہ اختیار کرو، اخوت قائم کرو، ایکتا سمیلن کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن جہاں اللہ کے حقوق آئیں گے وہاں آپ کوئی ایکتا سمیلن نہیں کر سکتے، سد بھاونا نہیں کر سکتے ہیں، آپ یکجہتی، اتحاد، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ کا جو حق ہے کہ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کے لیے ہے، خالق مالک پروردگار وہی ہے، اس میں کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے آگے قرآن نے کیا کیا، ودو، ان لوگوں کی چاہت یہ ہے کہ آپ دین کے کام میں، عقیدے میں تھوڑے ڈھیلے ہو جاوے، فیدہنون، تو یہ بھی تمہارے ساتھ ڈھیلا برتاؤ کریں گے۔ اس کی مثال بتاؤں، شیعوں کے وہاں بھی چلا جاتا ہے مودی، قادیانیوں کے وہاں بھی چلا جاتا ہے، اور ابھی آج کل تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ RSS کے چیف کے پاس لوگ اس کے برکتی ہاتھ، منحوس ہاتھ سے اپنے گلوں میں تسبیح پہنوا رہے اس سے، سمجھ میں آئے بات؟ یہ بالکل آیت عاجز اتری ہے، یوں سمجھو یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ، یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، پھر کوئی لڑائی نہیں، ڈھیلے پڑ جاؤ یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، کوئی لڑائی ہی نہیں ہے۔ ارے لڑائی ہوگی کب؟ جب ہم بھی نام الگ ہے، کام ان کے جیسے کرنے لگیں گے تو لڑائی کس چیز کی؟
اسی لیے وہ بھاگوت نے کہا تھا اس سے پہلے کہ آپ اپنے کام کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اپنے اسلام کو بہت اہم سمجھتے ہو، اسی کو حق سمجھتے ہو، یہ چھوڑ دو۔ یہ اس کا آن ریکارڈ بیان ہے۔ تو قرآن نے کتنے سال پہلے کہہ دیا کہ اگر تم ڈھیلے، دیکھو جو لوگ ڈھیلے پڑے ہیں ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں اس کی، ان کی پراپرٹی سیو ہے، ان کو اسکول کی پرمیشن چاہیے، مل جا رہی ہے، آپ لینے جاؤ، آٹے آ جائیں گے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ، تم ڈھیلے پڑ گئے وہ تمہارے ساتھ ڈھیلے پڑ جائیں گے، لیکن ہمیں اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم ڈھیلے پڑیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا کون تھے دنیا میں؟ ابو طالب، بڑے سردار تھے ابو طالب، چلتی تھی، اور مکہ کے مشرکین بھی ان کو اہمیت دیتے تھے۔ تو ایک دن پوری جماعت گئی ابو طالب کے پاس اور کیا کہا کہ بھائی دیکھ ہم تنگ آ گئے، تمہاری وجہ سے تمہارے بھتیجے کو کچھ کہتے نہیں ہیں ہم، ابھی آخری مرتبہ سمجھانے آئے، اس کو سمجھا دو۔ ابو طالب تو تجھے دونوں طرف دیکھنے کا تھا، تو کہا ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ بھائی یہ سب ایسا کہتے ہیں کہ بھئی ان کو منع کرو کہ دعوت کا کام بند کرے، معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے، یہ سب دھندا بند کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سن لی چاچا کی، پورے احترام کے ساتھ، اور پوچھا چچا جان بات پوری ہو گئی؟ تاکہ ہو گئی۔ کیا کہا پھر کہ اگر یہ لوگ، یہ تو ابھی دنیا کی آفر کر رہے ہیں نا، یہ لوگ چاند میں جا کے ایک ہاتھ میں چاند لا کے دے دے ہوئے اور دوسرے ہاتھ میں سورج دے دے ہوئے نا، تو ابھی یہ ہونے کا نہیں ہے۔ چاچا نے جب دیکھا کہ بھتیجا اپنے کام میں اتنا پکا ہے تو پھر کہا کہ کام کرو، میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ لگاتا ہے۔ کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آج کل دیکھو دو چیزیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہے مدارات، اس کو اردو میں عربی میں مدارات کہتے ہیں، اخلاق سے پیش آنا، یہ ضروری ہے، اخلاق سے پیش آنا۔ ایک ہے موالات اور ایک ہے مداہنت، یہ عربی لفظ ہے، مداہنت کا لفظ ہے۔ دین میں مداہنت نہیں کر سکتے، کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین کا نقصان نہیں کر سکتے۔ میرا بھائی دھندے پہ نہیں جا رہا ہے تو اس کے دنیا کی فکر کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن میں اس کے دین کے چکر میں سود لا کے اس کو دوں کہ بھائی دھندا کر، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنے دین کو ذبح نہیں کر سکتے، اس کو مداہنت کہتے ہیں۔ تو آپ ایکتا ہو جاوے، امن ہو جاوے، شانتی ہو جاوے، یوں کر کے آپ ایکتا سمیلن کر رہے کرو، کوئی بات نہیں، لیکن وہ وہاں آرتی اتارے، آرتی میں آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ کوئی نعرہ لگا رہے ہیں ان کے مذہب کا نعرہ، وہ آپ لگانے لگے۔ ان کی دیوالی آئی تو آپ نے ہیپی دیوالی کہنا شروع کر دیا۔ رکشا بندھن آئی تو آپ کسی پڑوسی ہندو کے پاس راکھی بندھوانے چلے گئے۔ مکر سنکرانتی آئے تو پتنگ چڑھانے چڑھ گئے۔ دیوالی آئی تو ٹوٹے پھوڑنے چڑھ گئے، اور مندر کا آشیرواد آیا تو وہ کھانے کھلانے میں لگ گئے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بھائی چارہ اپنی جگہ پر، اس سے کوئی منع نہیں، لیکن اس کی بالکل اجازت نہیں۔ آج کل ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں، ہیرو ہوتے سب کچھ کر لیتے ہیں، کھلاڑی ہوتے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مذہب ایک آدمی کا مسئلہ ہے، ریلیجس یہ اس کی پرسنل لائف سے اٹیچ ہے، ایسا کہتے ہیں، باقی سب تو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی کر لو، اس کی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ نبی جی اور یہ نبی کے ماننے والوں،
ان ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی مت اختیار کرو ورنہ آگ چھو جائے گی تم کو۔ اور یہ لوگ قرآن میں ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود نصارہ اور ان کی ڈگر پر چلنے والے وہ میرے اور آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم بھی ان کے جیسے نہ ہو جاوے۔ تو کیا ہماری مجال ہے کہ ہم ان کے جیسے ہو جاوے؟ بھوکے مر سکتے ہیں، پیاسے مر سکتے ہیں، ٹینٹ میں رہ سکتے ہیں، اللہ ایسے دن کسی کے نہ لاوے، لیکن دین کا سودا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ہم دھندوں کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں، 2 نمبر کے دھندے، اس کے لیے کچھ بھی کر لیتے، اس کی اجازت ہے، بالکل اجازت۔ ظالموں کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کسی کو ایمان میں آنا ہے تو راستہ کھلا ہے، لیکن کسی کو ایمان میں لانے کے لیے ہمیں اپنا راستہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے آنا ہو راستہ کھلا ہے 24 گھنٹے، دن رات جب آنا چاہے آوے۔ ابو جہل کے لیے راستہ، بلکہ دعا مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تو، لیکن ہم اس کے لیے اپنے دین کو قربان کرتے ہوئے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ جس طریقے سے دن اور رات بھیگے نہیں ہو سکتے، اندھیرا اور روشنی جمع نہیں ہو سکتے، سفید اور کالا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، ایسے ہی ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان اور اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ یہ جو مجمع بیٹھا ہے وہ تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کسی کے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے، لیکن میری اور آپ کی جو نسل ہے نا وہ 10 سال میں تیار ہو جائے گی ان سب باتوں کو ماننے کے لیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے معلوم میں اس سے پہلے کہا تھا نہیں کہا تھا، میں اس دن 9ویں کی چوپڑی لے کر بیٹھا، اس کے 5 پارٹ شروع کے 18 صفحے پورے گیتا کے تھے، سب کو معلوم ہے۔ ہم اچھے ایجوکیشن کے چکر میں اپنے بچوں کو بے دین بنا رہے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر ایجوکیشن کی وجہ سے ہمارے بچوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہو تو بچوں کو جاہل رکھنا ضروری ہے۔ جاہل رہیں گے چلے گا، لیکن اچھے ایجوکیشن کے چکر میں ہم اپنے بچوں کی دینداری اور حیا کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس 3 اسکولیں ہیں، ٹھیک ہے ایجوکیشن لیول اتنا ہائی نہیں ہے، لیکن ہماری اسکول میں اتنا تو ہے کہ ہمارے بچے جیسے 9ویں 10ویں ہے، برقعے میں جا رہی بچہ، پورا سٹاف لیڈیز۔ میں اپنی بچی کو 8 سے اوپر نہیں پڑھانے والا تھا، لیکن پورا سٹاف لیڈیز برقعے میں جانا میں نے پڑھا لیا۔ ہمارے لیے اچھا ہے۔ ہماری دونوں اسکول میں اس طرح کے کوئی نمسکار نہیں ہو رہے، کوئی یوگا نہیں ہو رہا ہے، یہ بینیفٹ ہے، لیکن ہمارے مجمع کو یہ اسکولیں پسند نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں ایجوکیشن لیول اتنا اوپر نہیں ہے اس کا، حالانکہ یہ تو منی علی گڑھ تھا، خدا کرے پھر وہ دن آ جاوے، اللہ اس نئی نسل کو کوئی ایسی فکر دے دے اور کوئی ایسا اقدام کرے کہ پھر واپس منی علی گڑھ بن جاوے۔ ہاسوٹ کی ماکو والا کا تو ایک ڈنکا بجتا تھا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں پھر بجنے لگے، لیکن ہوگا کیسے؟ ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا۔ میں کوئی اسکول والے کی طرف سے نہیں آیا ہوں، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہنی پڑے گی کہ ہماری اس اسکول میں ایجوکیشن لیول نیچے ہے، لیکن خرافات نہیں ہے، عقیدے کے خرافات نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا بینیفٹ ہے، اتنا بڑا بینیفٹ ہے کہ کروڑ روپے میں بھی ملے تو مفت ہے، میں تو سمجھتا ہوں۔ ہاں، اور ایک ہم ہے کہ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، اور یوں کر کے ہم اپنے بچوں کو ہزاروں روپے کی فیس دے کر کیا بنا رہے؟ مرتد بنا رہے، مرتد۔ ہاں، پڑھائیے، پوری حفاظت کیجیے، ان کی تعلیم کی، ان کے عقیدے کی حفاظت کر سکتے تو پڑھائیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے،
لیکن عقیدہ نہیں بچ سکتا ہے تو پھر تو سوچنا پڑے گا۔ ہمارے وہاں تو سب سے بڑی پونجی ایمان ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، دنیا کی ساری نعمت کے مقابلے میں یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے پوری دنیا مل کر چاہ رہی ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ملک میں جو ہم پر محنت ہو رہی ہے، ہم کو کافر بنانے کی محنت ہو رہی ہے، اور عرب ممالک میں کیا محنت ہو رہی ہے؟ دین ابراہیمی کی، کہ یہودی یعنی موسیٰ علیہ السلام والے، عیسائی یعنی عیسیٰ علیہ السلام والے، اور مسلمان، تینوں مذہب مل کر دین ابراہیمی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں یہ لوگ، کہ تینوں مذہب میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو جمع کر لو بس، اور جہاد کا کانسیپٹ نکال دو، اپنے دین پر مضبوط رہنے کا کانسیپٹ نکال دو، جہاں جاوے ایسا کر لینے کا، جدھر کی ہوا ہو ادھر چلے جانے کا، اس طرح کی بنیاد ڈال رہے لوگ، سعودی مل کر، اسرائیل مل کر، امریکہ مل کر، یہ سب مل کر دین ابراہیمی۔ ابھی پارلیمنٹ میں جو نیتن یاہو کا جو بیان ہوا ہے اس میں بھی اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے، امریکہ کی پارلیمنٹ میں جو اس نے بات کی 1 گھنٹے، اس میں بھی اس نے تذکرہ کیا ہے اس کا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ اوپر سے تو نہیں جا رہا ہے نا، اور غیر ضروری بھی نہیں ہے نا، ضروری ہے نہیں باتیں آنا۔ تو ہمیں دین ایک ہی دین ہے اور راستہ بھی ایک ہی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ راستے الگ الگ ہے، منزل ایک ہے۔ غلط ہے۔ یہاں 2 نالیاں ہے، کبھی کھانے میں بیچ میں پانی پینا پڑتا ہے نا، بولو نا کیا ہوا؟ تو اپن 2 راستے، جدھر سے بھی کھانا چلے گا نا ڈاکٹر صاحب، ایک نالی کھانے جانے کی، ایک سانس کی ہے، اس میں جو ایک بھی دانہ گیا نا تو کھانسی شروع۔ راستے 2 ہے، دونوں کا کام الگ ہے، دونوں کی منزل الگ ہے، ایک کی منزل پھرتی ہے اور ایک کی منزل قبرستان ہے، دونوں کی منزل الگ الگ ہے، کھانے سے زندگی ملے گی اور ادھر سے موت ملے گی، اس لیے یہ بات بھی غلط ہے، راستے الگ الگ منزل ایک ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے اور اپنے دین پر جماع عطا فرماوے۔ جتنی بھی مشرکانہ رسم ہے اسے ہمیں چھوڑنا ہے، کرتے نہیں لیکن کبھی کبھی بھائی چارے میں کر بیٹھتے ہیں، اس کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرماوے، ہمت عطا فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔